الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی کا ترجمہ اس طرح سے ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، کچھ بھی حالات آئے ڈٹ گئے، کربلا کے میدان میں ڈٹے یا احد کے میدان میں ڈٹے یا آج غزہ میں ڈٹے، کہیں بھی ڈٹے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ڈٹ گئے ان کے لیے پھر کیا ہے؟ موت کے وقت تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو، پیچھے کا کوئی غم نہ کرو، اگلا کوئی خوف نہ کرو، اور ان کو جنت کی بشارت ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم استقامت دکھاؤ گے جنت تمہیں ملے گی، اس کی بشارت ہم تمہیں دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، کنتم توعدون۔ تو دین پر چلنا ایک ہمارا ہے اور دین پر چلنا ایک غزہ والوں کا ہے۔ ہم نے کربلا کے واقعات بہت مرتبہ سنے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اگر ہم نے صحابہ کرام کی کیفیت کو، نبی علیہ السلام کی تربیت کو دیکھنا ہو تو اس کا کچھ منظر غزہ میں نظر آتا ہے جو کربلا میں بھی آیا تھا۔ اب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تربیت نبی علیہ السلام نے کن اصولوں پہ کی تھی، صحابہ کا نظریہ کیا تھا۔ صحابہ کرام نظریاتی لوگ تھے، ان کا ایک نظریہ تھا اور وہ نبی علیہ السلام نے بنایا تھا، آپ نے عطا کیا تھا۔ وہ کیا نظریہ تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جان اور مال خرید لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جان و مال کو خرید چکے ہیں، اللہ تعالیٰ لے چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت یہ کی تھی کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کا مال بھی اس کے اللہ کا، اس کی جان بھی اس کے اللہ کی، اس کی اولاد بھی اللہ کی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وقتی طور پر اور سب کچھ کو چھوڑ کر مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ اس نظریے کے تحت نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا، کیا تربیت کی کہ جب اگر اللہ تعالیٰ جان کا تقاضا کرے تو جان دے دو، مال کا تقاضا کرے تو مال دے دو، قربانی دینے کا کوئی موقع آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ قربانی دینے کا اگر کوئی موقع زندگی میں آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کا ایک مزاج بنا دیا تھا۔ وہاں مرد کیا، عورت کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، صحت مند کیا اور معذور کیا، سب کے دل کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں شہادت کی موت مل جائے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جس کے دل کی تمنا ہو۔ ہم تو شہادت کی موت زبانی جمع خرچ کے طور پر زبان سے بھی نہیں مانگتے۔ شہادت کی دعائیں ہم تو زبانی جمع خرچ کے طور پر بھی نہیں مانتے، لیکن ان کی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا تھا شہادت کی موت ہوتی۔ صحابہ کرام گردن اتار دی گئی یا ادھر تیر لگا
اور بالکل آخری وقت ہے تو کل الفاظ کیا ہوتے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں کامیابی یہ تھی جو ہماری آج سوچ بالکل الٹی ہو چکی ہے۔ وہاں جان دینا کامیابی تھی، قربانی دینا کامیابی تھی، مال دینا قربانی کامیابی تھی۔ ہم آج اپنی نظر سے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے جب کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے بھائی۔ ہم اس کو اور حالات سے دیکھتے ہیں، بعض لا علم لوگ، کم علم لوگ کہہ دیتے ہیں عورتوں نے واویلا کیا ہوگا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اگر ہم صحابہ کرام کی مثال دیکھیں تو پھر بات کچھ اور ہے۔ اس حقیقی پس منظر میں جائیں تو چند ایک واقعات سن لیجئے۔ چھوٹوں سے شروع کرتے ہیں جی۔ بدر کے لیے جانا ہے، لڑائی کے لیے جانا ہے، پکنک کے لیے تو نہیں جانا۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے تو دو نوجوان آئے، انہوں نے کہا ہم نے بھی جانا ہے۔ جو زیادہ قد کے اونچے تھے ان کو قبول کر لیا، جو تھوڑا قد کم تھا ان کو کہا بھی تم بچے ہو واپس چلے جاؤ۔ تو وہ تڑپا، اس نے پھر آئیڈیا پیش کیا، کہا جی لڑائی میں صرف لمبا قد تو کام نہیں آتا، قوت بھی تو ہونی چاہیے۔ ابھی جس کو آپ نے کیا ذرا کشتی کرائے نا، اس کو میں گرا کے دکھاتا ہوں۔ آئیڈیا یونیک تھا، جذبہ اندر، لگن تڑپ تھی، نبی علیہ السلام کی تربیت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کراؤ کشتی، پھر کشتی کرائی گئی۔ اور جب کشتی ہو رہی تھی، شروع ہونے لگی، تو بڑے کو جو سلیکٹ ہو چکا تھا ان کو چھوٹے والے نے کہا، صحابی جو چھوٹی عمر کے تھے، چھوٹے ان کی نسبت قد بھی کم تھا، کہا بھائی دیکھ تیرا تو کام ہو گیا، تم تو سلیکٹ ہو گئے، اب اگر کشتی کرتے ہو تم ہار جاتے ہو تو تمہاری سلیکشن تو پکی ہے، میری بھی ہو جائے گی، اور اگر میں ہار جاتا ہوں تو میں پھر واپس ہی جانا پڑے گا، تو خدا کے لیے کچھ تھوڑی سی کشتی کر کے مجھے جیتنے کا موقع دے دیجئے۔ ان کا جناب بسم اللہ۔ اب وہ کشتی ہوئی، طے پہلے سے ہو چکا تھا، وہ چھوٹے قد والے جو ہیں وہ اوپر آ گئے، وہ لوگ جیت گئے، نبی علیہ السلام نے ان کو قبول کر لیا۔ یہ کوئی پکنک کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، جان دینے کے لیے جانا تھا، پیدل جانا تھا، گرمی، سخت مشقت، سینکڑوں میل دور جانا، یہ چھوٹوں کا جذبہ تھا۔ تو بڑوں کا کیا ہوگا؟ اور معذوروں کا جذبہ بھی زندگی۔ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، معذور تھے، ایک غزوہ میں جانا تھا، ان کے بچے سارے جا رہے تھے، گھر کے جوان، کہا میں بھی جاؤں گا۔ بچوں نے کہا آپ تو معذور ہیں، آپ کے لیے تو اجازت ہے، قرآن کے اندر بھی رخصت آپ کو دی گئی معذوروں کو، مریضوں کو، تو آپ نہ جائیں۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا، نبی علیہ السلام کو بچوں نے بھی کہا کہ جی میرے بچے جانے نہیں دیتے، بچوں نے کہا کہ ہم سارے جا رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ضد کر کے نبی علیہ السلام سے اصرار کر کے اور درخواست کر کے جی مجھے جانا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو قبول فرمایا جہاد کے لیے، اور وہاں شہید ہو گئے۔ یہ بوڑھوں کا جذبہ تھا۔ تو بچوں کا جذبہ، بوڑھوں کا جذبہ، اب آئیں عورتوں کے جذبے کے اوپر۔ یہ کون سے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں میں؟ صحابہ کرام کے 1400 سال پہلے کے واقعات، جان دینے کے لیے بے چین کہ کسی طرح جان اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ، ہم جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے جان بچ جان کہیں گے جی بڑا ہم نے تیر چلا لیے کامیاب ہو گئے، نہیں۔ ان کے ہاں یہ ناکامی تھی، ان کے ہاں کامیابی جان دینا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا جہاد کے لیے تیاری کرو، تو مدینہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے۔ ایک گھر کا حال بڑا عجیب، وہاں ایک خاتون ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ گود میں ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، اور روئے چلے جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ گھر کے پہلے جتنے جوان مرد تھے وہ پہلے شہید ہو چکے تھے، خاوند شہید ہو چکا تھا، اب اس چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لگایا ہوا ہے، رو رہی ہے۔ اچانک ایک خیال آیا، اپنے گھر سے نکلی، حجاب کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اس کو جہاد کے لیے قبول کر لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کرے گا یہ تو پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ وہاں کیا کرے گا؟
اس ماں کی ذرا تڑپ اور لگن کو دیکھیے، اس معاشرے کی سوچ اور فکر کو دیکھیے، ان کی اپروچ دیکھیے کہاں پہ تھی، ان کا نظریہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا خاتون نے کہ یا رسول اللہ، مجاہدین میں کوئی ایسا تو ہوگا جس کے پاس ڈھال نہ ہو، آپ میرے بچے کو اس کو دے دیجئے، وہ بطور ڈھال استعمال کرے، دشمن کی طرف سے تیر آئے، تلوار آئے، وہ میرے بچے کو بطور ڈھال آگے کر دے، میرے بچے کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ مجاہد بچ جائے، میرا بچہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ یہ ماؤں کا جذبہ تھا۔ آج ایسی مائیں کہاں ہیں؟ بتائیں کہاں ہیں؟ جی ہیں، غزہ میں ہیں، پاکستان میں نہیں ہے، آپ کے ارد گرد نہیں ہے، ہمارے ارد گرد نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن وہاں ہیں۔ 7 اکتوبر سے یہ آپریشن چل رہا ہے، اور آپ نے کبھی ان کی کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ زبان سے کوئی انہوں نے وابلہ کیا ہو، زبان سے کوئی برے الفاظ استعمال کیے ہو، بے صبری کے، ناشکری کے؟ قطعاً نہیں، کسی ایک نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ہم سب نے ملا جلا کے سینکڑوں یا ہزاروں ویڈیوز اور تصویریں دیکھی ہوں گی وہاں کی ان 6-8 مہینوں میں، لیکن کسی نے کوئی ایک ویڈیو ایسی دیکھی جس میں بے صبری کے کلمات ہوں، وہ بردن اپنے کپڑے چاک کر رہے ہوں، کچھ شور مچا رہے ہوں، کچھ ایسا کچھ کر رہے ہوں، کو دیکھا؟ ارے یہ تو اہل بیت کے 1400 سال بعد کے لوگ ہیں، ان میں سادات بھی بہت ہیں، اہل سادات بھی ان میں بہت ہیں اور غیر سادات بھی ہیں۔ کتنی ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ ایک باپ جس کا بچہ شہید ہو چکا اپنے بچے کے جنازے کو، لاش کو ہاتھ میں لے کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے، اللہ تو اب راضی ہے، اللہ میں تو راضی ہوں، اللہ تو راضی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں تھے، بچہ ہاتھ میں تھا، آ کے تیر لگا تو یہی تو اللہ کو کہا تھا، اللہ آپ راضی، اللہ یہ سارے پھول آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں، آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو کربلا کے اس واقعے کی یاد یہاں کے غزہ کے ایک باپ نے تازہ نہیں کر دی۔ بچہ شہیدوں کے ہاتھ میں ہے اور زبان سے کلمات کیا ہے، الحمدللہ، اللہ تو راضی ہے، راضی تو رب، اللہ تو مجھ سے راضی ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک نوجوان اپنی بیوی کی شہادت کے اوپر کیسی باتیں کر رہا ہے، بیوی کو کہہ رہا ہے تو زندگی میں ہمیشہ ہر نیک کام میں مجھ سے سبقت لے جاتی تھی، آگے چلی جاتی تھی، آج شہادت میں بھی تم مجھ سے آگے چلی گئی، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور میں بھی بہت جلدی شہید ہو کے تمہارے پاس ہی آ۔ کوئی ایک ناشکری کی ویڈیو دیکھی ہے کسی نے تو دکھائے، لا کے بتائے؟ ایک چھوٹا بچہ جس کا گھر ختم ہو چکا، کھنڈر میں بیٹھا ہوا ہے، پورے گھر کے تمام افراد شہید ہو چکے، وہ اس جگہ پر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ ہمارے مدرسوں میں خوبصورت جگہوں پہ پنکھوں کے نیچے سیق الصفحہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھنا بڑا آسان، پورا خاندان شہید ہو چکا ہو، گھر کھنڈر بن چکا ہو، نہ کھانے کو ہو نہ پینے کو ہو، ہر طرف سے دشمن کا خطرہ ہو، وہاں کسی بچے کا یہ آیت تلاوت کر دینا، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک اور معاملہ ہے، یہ دنیا ہی کچھ اور ہے، سوچ ہی کچھ اور ہے، یہ نظریہ ہی کچھ اور ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، کوئی 1-2-4 تو نہیں ہے۔ اسرائیل کی فوج نے چند نوجوانوں کو پکڑا ہوا تھا، ایک کو جب اس میں رہا کیا، جب رہا کیا تو پیچھے کتے چھوڑ دیے، پھر مارا بھی، ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اب اس نوجوان کی جو ویڈیو آئی ہے کیا ہے، ہاتھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ سے کہہ رہے اللہ تیری قسم ہم بیت المقدس کو دشمنوں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے، جب تک جان میں جان ہے بیت المقدس دشمنوں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ 7 اکتوبر سے لے کے آج تک پانی وہاں بند، غذا وہاں بند، اوپر سے بم آ رہے ہیں، ہوائی جہازوں کے ذریعے بمبارمنٹ الگ ہو رہی ہے، ہیلی کاپٹر سے الگ ہو رہی ہے، زمینی معاملات الگ چل رہے ہیں، چاروں طرف سے راستہ الگ بند ہے، لیکن وہ بیت المقدس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی اگر لاہور میں ہوتا، پاکستان میں ہوتا تو شاید ہم چھوڑ دیتے۔ تو پوری دنیا میں اگر ایمان کو دیکھنا ہے تو وہاں نظر آ رہا ہے قربانیاں۔
کھلی آنکھوں. یہ 1400 سال پرانی مثالیں آپ کو شروع میں دی، ابھی مثالیں تازہ دی ہیں، بالکل کرنٹ. اس میں سے کئی آپ نے خود دیکھی ہوں گی اس طرح کی. تو نبی علیہ السلام نے تو نظریہ دیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظریے کو لے کر آگے بڑھے تھے. وہ نظریہ کیا تھا کہ باطل کے آگے کٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے. این میدان کربلا میں اولاد شہید ہو رہی ہے، اہل بیت شہید ہو رہے ہیں، نماز نہیں قضا ہونے دی. وہاں بھی سجدہ کیا. ہم تو فٹ بال میچ اور کرکٹ میچ کی وجہ سے کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے تو وہاں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی. ہم نے بھی عید کی نماز یہاں پڑھی، غزہ والوں نے وہاں پڑھی. تو دین تو قربانی دینے کا جذبہ سکھاتا ہے. ہمیں وہ جذبہ نہیں ہے، یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے. اس جذبے کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے آنے والا وقت اور تکلیف دہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے قریب وقت میں کوئی آسانیاں نظر نہیں آ رہی. آگے بہت بڑی بڑی قربانیاں ابھی مسلمانوں نے دینی ہیں. پھر انشاءاللہ مستقبل تو مسلمانوں کا، مستقبل تو اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے پہلے جو چکی چلنی ہے اور اس میں کس کس نے پسنا ہے، تو ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی اولادوں کے نظریے کی، عقیدے کی حفاظت کرنے کی. اگر ہم نے آج اپنی اولادوں کو وقت نہ دیا، ان کو صحیح بات نہ سمجھائی بتائی، اور ایسے علماء کے پاس ایسی مجالس میں اور ایسی محافل میں نہ بھیجا، نہ لے کر آئے، تو کل یہی اولادیں قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کے اللہ سے کہہ رہی ہوں گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. یہ 22ویں سپارے کی آیت ہے سورہ احزاب کی. قیامت کے دن سگی اولادیں اپنے بڑوں کو، شاگرد اپنے ٹیچرز کو، اور چھوٹے اپنے بڑوں کو یوں کہہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ڈبل لعنتیں دے. انہوں نے ہمیں دنیا کی ہر بات سکھائی، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمیں دین نہیں سکھایا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا تعلق نہیں کروایا. آگے آنے والے ہر دور میں خرابیاں بڑھ رہی ہیں. ان خرابیوں کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ توڑ کیا ہے؟ اپنی اولادوں کو وقت دیں، محبت دیں، دین سکھائیں، ان کے نظریے بنائیں. ابھی کربلا کا واقعہ، جو کم علم لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے لے کے بیان کر رہے ہیں، لیکن جو اہل حق ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے بیان کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا اور صحیح بات نہ بتائی تو کیا ہوگا؟ انٹرنیٹ ان کو بہا کے لے جائے گا، ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. اب چند نتائج ہم غور کرتے ہیں. کربلا کے واقعے سے چند نتائج ہم غور کرتے ہیں، وہ بہت اہم ہیں ہمارے عقیدے کو ٹھیک ہونے کے لیے، کرنے کے لیے. جہاں تک واقعے کی بات ہے تو الحمدللہ گزشتہ 3-4 سالوں میں مستقل وہ بیان ہوئے، پورا تفصیل سے واقعہ کربلا یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. لیکن آج ہم نتائج کے اوپر کچھ بات کریں گے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اور دوسری بات ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، بلا وجہ نہیں ہوتا، غیر ضروری نہیں ہوتا، حکمت والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے. کیا ہے؟ حکیم، حکمت والی ہے، حکیم ہے. اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو کیا واقعہ کربلا حکمت سے خالی ہوگا؟ نہیں، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی. اب کچھ حکمتیں ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ہوں گی اور بھی ہوں گی. اور اس میں جو بیان میں بھی کر رہا ہوں بھئی، یہ اس میں مزید گنجائش بھی ہوگی، مزید وسعت کی بھی گنجائش ہوگی، مزید اس کے پہلو بھی ہوں گے.
اللہ کی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تو بہت ساری حکمتیں اس کے اندر ہیں، تو ہمیں ان حکمتوں پہ غور کر کے، ساری تو مجھے بھی نہیں معلوم، تو ہم بعض حکمتوں پہ غور کرتے ہیں، پھر ان سے نتائج نکالتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، تاکہ ہمارا رخ ٹھیک رہے۔ واقع کربلا سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا عالم الغیب کوئی بھی نہیں۔ عالم الغیب وہ اللہ کی ذات ہے، دوسرا اور کوئی بھی نہیں۔ جیسے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب مان لیتے ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت عالم الغیب ہوتے تو یہ سفر تو نہ کرتے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین نے بھیجا، جاؤ حالات لینے کے لیے، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ نہ بھیجتے۔ جب کربلا میں کوفیوں کے سامنے آپ نے خطوط کے جو تھیلے تھے، جو کوفیوں نے آپ کو بار بار عقیدت بھرے خطوط لکھے تھے، آ جائیں آ جائیں بلایا تھا، تو وہ ان کے سامنے رکھے کہ دیکھو تمہارے کہنے پر آیا ہوں، تمہاری دعوت پر آیا ہوں، اب مکر گئے ہو۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے پھر آپ کو اس طرح خطوط پیش کرنے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ تو ایک نتیجہ کیا ملا کہ عالم الغیب کی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح حاجت روا اور مشکل کشا، حاجت روا اور مشکل کشا یہ بھی صرف ایک اللہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اہل بیت کی آن اور شان ہے، نبی علیہ السلام کی شدید محبت۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، کہیں دعوت کی طرف جا رہے تھے کہ آ رہے تھے، تو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کھیل رہے ہیں جیسے بچے کھیلتے۔ نبی علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے تو وہ اور دور ہونے لگے، جیسے بچے بچپن کی شوخی میں اور شوق میں جاتے ہیں نا، تو اب نبی علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے، وہ کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں، نبی علیہ السلام کو انہیں موقع دے رہے، انہیں فوری طور پر پکڑ نہیں رہے، اور اس سچویشن کو نبی علیہ السلام اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، شوق سے کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا تو تھوڑی دیر کیا بھی نبی علیہ السلام نے جناب ان کو لیا، گود میں لے لیا، ایک ہاتھ نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ مبارک ان کے سر کے اوپر رکھا، ایک تھوڑی کے نیچے رکھا، فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اتنا بڑا ان کا مقام ہے، لیکن مشکل کشا اور حاجت روا ایک اللہ کی ذات۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں کتنی مشکلات پیش آئیں خود ان کو، اور راستے میں کتنی مشکلات پیش آئیں۔ تو یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، جو مشکل کشا ہو اس کو تو مشکلات سے پاک ہونا چاہیے۔ جو خود مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو مشکل کشا کیسے ہوگا؟ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا، مشکل کشا اگر ہوتے تو یہاں جاتے نا۔ چلیں بہرحال، تو اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، اس کربلا کے واقعے سے یہ معلوم ہوا، اور مشکل کشا اور حاجت روا یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ابھی ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، تو کیا یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو نہیں سمجھانی چاہیے؟ ہمیں اپنی نسلوں کو نہیں بتانی چاہیے؟ ایک اور نتیجہ، حرمین شریفین کا تقدس۔ صحابہ کرام کی سوچ بہت بلند تھی، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے نا اس سے آگے ان کی شروع ہوتی ہے۔ بھی حرمین شریفین سے کون سے شہر مراد ہے؟ جی بتائیے۔ جی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کو اور ذرا اس کو کھولیں ہم۔ حرمین شریفین میں بیت اللہ شریف اور حدود حرم مکہ،
مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف والی مسجد، اور حدود حرم مکہ، یہ مکہ مکرمہ میں ہو گیا۔ دوسرا مدینہ طیبہ میں اگر ہم آئیں تو مسجد نبوی شریف اور حدود حرم مدینہ طیبہ۔ اب مکہ مکرمہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سارا مکہ اب نہیں ہے، وہ تو پھیلتے ہی چلا جا رہا ہے، بہت آگے تک چلا گیا ہے، وہ 1400 سال والا پرانا مکہ مکرمہ اب نہیں ہے، تو بہت بڑی آبادی ہو گئی۔ اسی طرح مدینہ طیبہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ شہر بڑھ سکتا ہے اور جتنا بڑا ہو جائے، جدہ تک چاہے پہنچ جائے، لیکن جو حدود حرم میں مکہ مکرمہ ہے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح مدینہ طیبہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، لیکن جو مدینہ طیبہ کی حدود نبی علیہ السلام نے مقرر کر دی ہیں، بتا دی ہیں اللہ کے حکم سے، وہ نہیں تبدیل ہو سکتی، وہ ان میں ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی۔ تو حرمین شریفین سے خاص طور سے مراد بیت اللہ شریف اور حدود حرم مکہ، اور مسجد نبوی شریف اور حدود حرم مدینہ طیبہ، یہ اس کی تفصیل ہے۔ اب ان کا تقدس کتنا عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کفار مکہ ہی نہیں، پورا عرب حدود حرم کی عزت کرتا تھا۔ باہر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ اس کے پیچھے ہیں، اس کے بدلہ لیں، اور اگر حرم سے پہلے پکڑ لیا تو اس کو مار دیا۔ لیکن اگر کوئی قاتل بھی حدود حرم مکہ میں داخل ہو جاتا تو ومن دخلہ کان آمنہ کا مصداق ہو جاتا، کافر بھی اس کو چھوڑ دیتے کہ جب تک یہ حرم سے باہر نہیں نکلے گا اس پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ پھر کفار مکہ جو سزا دیتے تھے نا، ایک صحابی کو بھی انہوں نے سولی چڑھایا، تو کہاں پہ؟ یہ جو تنعیم ہے مسجد عائشہ، اس کے بالکل 200-250 گز یا فٹ کے اوپر، بالکل باہر کہ حدود حرم مکہ، اور آگے صلح حدیبیہ حدود حرم مکہ کے باہر ہوئی، بالکل قریب۔ تو کفار مکہ بھی حدود حرم کی رعایت کرتے تھے، اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اور مسلمانوں نے تو اس میں اور زیادہ اضافہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے کھلا ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت حدود حرم کا خیال کرتی رہے گی، اس کا تقدس باقی رکھے گی، اس میں عزت رہے گی، یہ پھلتی پھولتی رہے گی، خیر و برکت رہے گی، اور جب یہ حرم کے تقدس کو پامال کرے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ مطلب ختم سے مراد یہ رسوا ہو جائے گی۔ آج حاجی جاتے ہیں اور حدود حرم مکہ اور حدود حرم مدینہ کو سب سے زیادہ پامال آج کا حاجی خود کرتا ہے۔ ابھی اس حج کے بعد سوشل میڈیا پہ شور، پتہ نہیں وہاں کیا ہو گیا، کسی نے یہ بھی کہا کہ حاجیوں نے کتنا حدود حرم مکہ کی، حدود حرم مدینہ کی حدود کو پامال کتنا کیا، ان کے تقدس کو کتنا پامال کیا، اسی لیے رسوائی ہو رہی ہے۔ تو حدود حرم مکہ، حدود حرم مدینہ، یہ باقاعدہ ایک چیز ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں رہا تقدس کا۔ دیکھیں ہماری رشتہ داریاں ہیں، امی ابو ماں خالہ پھپھا پھپھی بیٹی بہن، یہ سب رشتہ داریاں ہیں نا، خالہ کی بیٹی پھپھی کی بیٹی، کسی سے پردہ ہے، کسی سے خالہ سے پردہ ہے، خالہ کی بیٹی مطلب خالہ سے تو پردہ نہیں ہے، خالہ کی بیٹی سے پردہ ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہوگا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو پھر سارے احکامات اور حرمت اور ساری چیزیں آئیں گی۔ تو عربی کے اندر بھی اردو کے اندر بھی ہماری عام بات چیت میں رشتوں کا تقدس ہے۔ یہ خالہ ہیں ایک دم تقدس آتا ہے، یہ ماں ہے ایک دم تقدس آتا ہے، یہ غیر محرم ہیں تو ایک دم کوئی اور پوزیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن انگریز میں کیا ہے، ساری انٹی ساری عورتیں ساری آنٹی ہیں اور سارے انکل ہیں، کوئی تقدس ہے؟ خالہ کو آنٹی کہہ دیا، خالو کو انکل کہہ دیا، چچا کو بھی انکل کہہ دیا، اور وہ جو باہر کوئی گزرنے والا بوڑھا گزر رہا ہے کوئی اس کو بھی انکل کہہ دیا، کیا تقدس ہے؟ ہم تو تقدس کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب جو فی الحال رک گیا کراچی میں وہ ملک وومن کیا کہتے ہیں، وہ ہیومن ملک والا مسئلہ فی الحال رک گیا، لیکن یہ رکنا نہیں، اس نے آنا ہے۔ سال بعد آئے، 100 سال بعد آئے، 50 سال بعد آئے، 10 سال بعد آئے، یہ مجھے نہیں پتا، یہ رکنا نہیں، آنا ہے۔ اور ہمارے بہت سے نام نہاد لوگ آئیں گے اور اس کے فوائد گنوا رہے ہوں گے۔
اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ اور اس کا یہ فائدہ. لیکن جو ہمارے ہاں محرم، غیر محرم اور رضاعت کے معاملات اور تفصیلات، وہ تقدس وہ سارا تو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آگے آنے والی نسل جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے ان کے لیے تو وہ بڑا یونیک آئیڈیا ہوگا، بڑا اچھا ہوگا. اور یہ تقدس کی دھجیاں تو اڑا چکے ہیں تقریباً. وہ کیا شعر تھا اکبر الہ آبادی کا، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. تو وہاں کی ساری تعلیمات میں دین کا تقدس، ہر چیز کا تقدس ختم، پامال ہوتا چلا جا رہا. ہاں جن گھروں میں والدین، جن گھروں میں ماحول، جن کا علماء سے تعلق، وہ بچے ہوئے، اس ماحول کے اندر جا کے بھی بچے ہوئے الحمدللہ. تو جنہیں اللہ بچا لے تو 70,000 بچہ دیوا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. تو جن کو اللہ بچا لے تو وہاں سے بھی بچا لے. تو تقدس جس کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں، اڑا چکے ہیں. یہ ہمارے بڑوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ تقدس کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے. اب یہ تقدس والا آپ کہیں گے لمبی تمہید ہو گئی، اس کا کربلا سے کیا تعلق؟ ذرا سوچیں پھر بتاتے ہیں. جناب، حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ، دونوں کا تقدس بہت عظیم اور بلند ہے. خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. جس وقت ان کو بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا ان کے گھر کا، وہ کتنے لوگ تھے؟ چند درجن ہوں گے، 100-200 ہوں گے. مدینہ میں تو ہزاروں لوگ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز کے اوپر 10,000 تلواریں نکل سکتی تھیں. ان کی تعداد کیا تھی؟ کچھ بھی تو نہیں. وہ ایک حکم کرتے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا، ان سب کی گردنیں اڑا دی جاتی. لیکن انہوں نے حکم کیوں نہیں کیا کہ مدینہ طیبہ کا تقدس پامال نہ ہو، شہر مدینہ میں تلواریں نہ نکلے، مسلمانوں کا خون نہ بہے؟ اپنی جان قربان کر دی، مدینہ کا تقدس پامال نہیں ہونے دیا. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ. ہمیں کیا معلوم تقدس کیا چیز ہوتی ہے؟ تقدس کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی مثالیں ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے خلیفہ، اہل بیت کے سردار، حسن حسین کے والد خلیفہ بنے. وہ دیکھ چکے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے کس طریقے سے انتشار پھیلایا گیا اور مدینہ کے اندر یہ سب کچھ ہوا. اور پھر ان کے دور خلافت میں وہ دیکھ رہے تھے کہ سازشی جو ہیں وہ کس طریقے سے اندر سے آ رہے ہیں. انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم تلوار کے راستے، قیصر و روم کے راستے مسلمانوں کو نہیں روک سکے، ان کی فتوحات کو نہیں روک سکے. ختم نبوت کے بھی ہم نے 3-4 جھوٹے نبی پیدا کر دیے، وہاں سے بھی نہ روک سکے. تب انہوں نے کیا کہا، کیا کیا؟ منافقت اور دوسرے انداز میں، سازشوں کے انداز میں وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حرم مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا بتائیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، دل خوش کر دیا آپ لوگوں نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کے تقدس کی حفاظت کے لیے، اس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دارالحکومت مدینہ سے شفٹ کر کے کوفہ لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، وہاں سے جانا کتنا ان کے اوپر غمگین ہوا ہوگا. اور جب تک وہ کوفہ میں تھے تو ان کے لیے روٹی مدینہ طیبہ سے مدینہ کی آتی تھی، وہ گو خشک ہوتی تھی، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ سے روٹیاں آئیں وہ کھائیں. وہ تعلق تو تھا نا ایسا. تو جس کا اتنا تعلق ہو اور اتنے قریب کے تعلق کو چھوڑ کر وہ جا رہا ہے تو کیا چیز ہے وہ؟ تقدس حرمین شریفین کا. جو آج حج عمرہ کرنے والے اس کا خیال نہیں کرتے، بعض ہیں کرنے والے، اکثر نہیں کرتے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی یہی تقدس کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے تایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اپنے والد علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا
کہ بھئی کیسے تقدس کی حفاظت انہوں نے کی، تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا، ان کی نظر بہت دوربین تھی، بہت آگے کی، بہت ویژن بہت براڈ تھا، اور بہت یہ تھا کہ اب اگر میں نے یزید کی بیعت نہ کی اور آگے جا کے کچھ ہوتے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اس قسم کے لوگ آ کے میں اگر مدینہ میں رہا یا مکہ میں رہا تو وہ لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے نہ مدینہ طیبہ کے نہ مکہ مکرمہ کے تقدس کا خیال رکھیں گے، بلکہ جو ہو سکے گا وہ کریں گے. تو وہاں سے نکلے. اور آپ کہیں کہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، کربلا کے عظیم سانحہ کے بعد، یزید کی فوجیں مدینہ پہ بھی حملہ کیا، مکہ پہ بھی بیت اللہ شریف کا حصار کیا باقاعدہ، اور مدینہ طیبہ میں حرہ کے موقع پہ مسلمان شہید بھی ہوئے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر تک اس کی پامالی ہوئی. تو دور کی نظر رکھنے والے لوگ بھانپ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ یہ مدینہ میں نہ ہو، مکہ میں نہ ہو، تو حرم مکہ سے، حرم مدینہ سے نکلے. پہلے مدینہ میں تھے، وہاں سے مکہ مکرمہ آئے، پھر مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانگی اختیار کی. اب اس کے کربلا کے نتائج پہ دیکھنا ہو تو ایک اور چیز بھی ہے. یہ نظریہ ہے حضرت حسین بن علی جنت کے سردار کا. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے یہ وراثت کی طرح تقسیم نہ ہونے لگے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا. یہ شورائی جو نظام ہے یہ اسی پہ رہے. یہ ان کا نظریہ تھا. اور مسلمانوں کا سیاسی عقیدہ ہمارا ایک پلر ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. سیاسی بقا کے بغیر مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے. تو ان کے نزدیک یہ سیاسی نظریہ کی تبدیلی اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جان دینا گوارا کر لیا، قربانی دے دی. یہ ان کا نظریہ تھا. یہ سب دنیا جانتی ہے، انہیں حکومت کی طلب نہیں تھی، وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے. وہ اپنی دور بین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. گو جائز ہے، باپ اگر اپنے قابل بیٹے کو خلیفہ بنا دے، رخصت ہے، جائز ہے، لیکن وہ دور بینی کی نگاہ سے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آگے آنے والی نسلوں میں اور چند عرصے کے بعد یہ معاملہ امت کے اندر بہت خطرناک ہو جائے گا کہ جب قابلیت نہیں، صرف بیٹا ہونا ہی معیار ہوگا. تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو وجوہات کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ نظام سیاست کو شرائعت سے وراثت میں منتقل ہوتے دیکھنا یہ ان کو مناسب نہیں لگا. تو واقع کربلا سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کو نقصان دہ سیاسی نظام سے بچانے کے لیے جان دینا اور امت کو نقصان دہ سیاسی نظام سے بچا کر نفع مند سیاسی نظام دینا کتنا اہم ہے. ہم میں سے بہت سے دیندار لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالتے، کہتے ہیں سارے برے ہیں، اور ووٹ ڈالتے ہیں تو دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ بنے، اور علماء کو ووٹ نہیں ڈالتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کئی لوگوں نے روکا. ایک شاعر بھی ملا راستے میں، فرزدق نام تھا اس کا. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تم نے پوچھا وہاں کا کیا حال ہے؟ کہا آپ نے ایک بہترین آدمی سے سوال پوچھا جو حال کو اچھی طرح جانتا ہے. اور اس نے شاعر تھا نا، تو شاعرانہ انداز میں عجیب بات کہی، کہنے لگا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں لیکن تلواریں آپ کے لیے نہیں اٹھیں گی. اور یہی ہوا. تو ہمارے دل بھی علماء کے ساتھ ہوتے ہیں، دینداروں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہیں ووٹ نہیں دینا. یہ سیاسی نظام کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور یہ جو مسئلہ اصل میں سیاست کا تھا، نماز روزے کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید سے کیا مسئلہ تھا؟ نماز روزے کا تو مسئلہ نہیں تھا، سیاسی خلافت کا تو مسئلہ تھا. کہ وہ دیکھیں نام خلیفہ رکھیں، بادشاہ رکھیں، صدر رکھیں، وزیر اعظم رکھیں،
فیلڈ مارشل رکھیں، گورنر جنرل رکھیں، نام کوئی بھی رکھیں، ملک کے سربراہ کا نام کوئی بھی رکھیں، تھا تو مسئلہ حکومت کا، سیاست کا، کہ وہ یہ نہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ سیاسی نظام کے باپ کے بعد بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آگے جا کے بہت خرابی کا ذریعہ بنے گا۔ ان کی نظر دوربین اس کو دیکھ رہی تھی اور بعد میں ایسا سب نے دیکھا۔ تو ایک بہت بڑے سیاسی چینج کی طرف یہ سلسلہ تھا۔ اور غور کیجئے یہیں اسی بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد، وصال کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ کے بعد کون؟ یزید۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت حسین پیدا ہو چکے تھے نا، یہ بات پکی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بعد مستقل ایک کے بعد ایک سب سے بیعت کی تھی کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر سے کی تھی، حضرت عمر سے کی تھی، عثمان سے کی تھی، حضرت عثمان سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ والد سے، اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے، حضرت معاویہ رضی اللہ۔ تو ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک سے بیعت خلافت کی۔ اوکے، ایسا ہی ہے، یزید سے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ یزید کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یزید خلافت کا اہل نہیں، ایسا ہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یزید خلافت کا اہل نہیں، اس لیے جان دے دی، قربانی دے دی، لیکن اس سے بیعت نہیں کی، جھکے نہیں، کٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ جناب یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے سارے ٹھیک تھے۔ اگر پچھلوں میں کوئی خرابی ہوتی تو یہ وہاں بھی رکتے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلے سب کے اوپر جب انہوں نے بیعت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریے کے عین مطابق تھے وہ۔ یہ بندہ پہلی مرتبہ آیا جو نظریے کے مطابق نہیں تھا، تو پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ تو کربلا کا واقعہ خلافت راشدہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، یہ بھی ایک نتیجہ ہے۔ اب آتے ہیں صبر اور استقامت کے پہلو کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے مصائب کے وقت صبر کا حکم دیا، پریشانیوں کے وقت میں صبر کا حکم دیا، رجوع الی اللہ کا حکم دیا۔ تو کربلا کے پورے راستے میں اور وہاں میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ ہی سے رجوع کیا، اور تمام قافلہ حسین نے، تمام اہل بیت اطہار نے اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا۔ تو وہاں جو شہید ہو گئے یا جو بچ گئے، تمام کا نظریہ ایک ہی تھا، وہ کیا؟ کہ اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے مصائب میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی، اس قربانی نے قیامت تک کے لیے حسینیت کو زندہ کر دیا۔ حسینیت کیا ہے؟ کہ مسلمان ہر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ سکے، یہ حسینیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ کہ مسلمان ہر ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ سکے، صحیح بات کہہ سکے، وقت کے یزید کو للکار سکے، حاکم وقت کی غلط پالیسیوں کو، غلط فیصلوں کو، غلط اقدامات کو چیلنج کر سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو عزم والے لوگ تھے، ہمت والے لوگ تھے، ان کے لیے یہ اپنا راستہ چھوڑا ہے۔ تو یہ وہ ان کا دیا ہوا سبق ہے جو حسینی مزاج کے لوگ آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔
یہاں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ بعض صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کیوں کی جب انہوں نے نہیں کی؟ انہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور اپنے ایک نظریے کو سمجھ کر ڈٹ گئے اور قربان ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام نے جو کی اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں اگر یزید حکومت کا اہل ہے تو ہماری بیعت ٹھیک ہے، اگر نا اہل ہے تو ہم امت کے وسیع تر مفاد میں صبر کریں گے اور امت کو خون خرابے، لڑائی، انتشار اور خرابیوں سے بچائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس وقت یزید کی بیعت لی جا رہی تھی اس وقت اس کے یہ والے کارنامے اور چیزیں کسی کے سامنے نہیں تھیں، یہ تو بعد میں آئی ہیں خلیفہ بننے کے بعد۔ اور پھر اجتہاد کے معاملے میں جب مجتہد کو اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد میں وہ صحیح ہو یا غلط دونوں کو ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں اللہ کے ہاں سے اجر پانے والے ہوتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ کچھ کام اللہ تعالیٰ نے کروانے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کروا لیتے ہیں، کچھ تکوینی فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہو کے رہنے ہوتے ہیں، وہ رک نہیں سکتے، انسان کچھ بھی کر لے۔ ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے جنت میں رہیں، نیچے نہیں آنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آدم علیہ السلام زمین پر آ جائیں، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی مرضی پوری ہوئی۔ تو مرضی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پوری ہو کے رہتی ہے۔ اللہ کرتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں اپنی شان کے مطابق پھر اس کو پورا کروا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بیٹا سامنے سے غرق نہ ہو، کشتی میں آ کے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے۔ مرضی کن کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، بیٹا چاہتا ہے ذبح ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، تو مرضی کن کی پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی پوری ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارادہ فرما لیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم بھی کھا لی۔ سورۃ تحریم قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرما دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے شہد پھر استعمال شروع کر دیا دوبارہ۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، چاہے میری کان میں پڑھ لیں، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، نہیں پڑھتے۔ تو مرضی تو اللہ تعالیٰ کی پوری ہوتی ہے۔ ابھی تکوینی امور سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، ہونا تھا، تو وہ پھر ہو کے رہا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے اس واقعے کے بعد خلافت اور حکومت تو دوسرے خاندانوں میں دے دی، اور حضرت حسن اور حسین کے خاندانوں میں کیا چلا؟ ولایت چلی، امت کی دینی لحاظ سے سربراہی چلی، دینی لحاظ سے امت ان کے پھر ساتھ رہی۔ ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اعتقاد، امت کی فکر، امت کے اعمال، امت کی روحانیت اور معاشرت اور اخلاقی تربیت کے لیے اس خاندان کو قبول کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چناؤ تھا کہ سیاست اور حکومت ان سے لے کے ان کو آگے علم، عمل، روحانیت، تقوی اور اصلاح معاشرہ ادھر اتنا اور بے حد قبول کیا، بے حد قبول کیا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں ایک سے بڑھ کر ایک امام، ایک سے بڑھ کر ایک ولی، ایک سے بڑھ کر ایک فقیہ، ایک سے بڑھ کر ایک روحانی شخصیت، ایک سے بڑھ کر ایک مربی، ایک سے بڑھ کر ایک امت کا خیر خواہ آیا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں ولایت کا سلسلہ چلتا رہا، قیامت تک چلے گا، اور اس کے اندر ایک بہت بڑے اور بزرگوں نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو بھائیوں کو پہلے حضرت حسن نے جو خلافت چھوڑی تھی نا، کیوں چھوڑی تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے باقاعدہ پیشنگوئی کی تھی کہ میرا یہ والا حضرت حسن، میرا یہ والا بیٹا، میرا یہ والا نواسا امت کے اندر صلح اور خیر کا ذریعہ بنے گا۔
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت چھوڑ دی. ادھر یہ خلافت کے لیے اس بات پر خلیفہ بننے کے لیے نہیں، اس بات پر کھڑے ہوئے کہ جو اس بندے کو خلیفہ بنایا گیا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلا جائے، طریقہ بدلا جائے، پرانے سسٹم پر آیا جائے، جو شرعیت کا اسلام کا اصل مزاج ہے اس پر رہا جائے، نہ تبدیل کیا جائے. تو ان دونوں کا، جنت کے دونوں سرداروں کا خلافت کے ساتھ تعلق تو بنا، ایک خلافت کو چھوڑنے میں اور خلافت دوسرے کے حد میں دستبردار ہونے میں تعلق بنا، اور ان کا خلافت کو صحیح منہج اور صحیح طریقے پر رکھنے کے حوالے سے ان کا جو زبردست جو نظریہ تھا اس پر استقامت کا بنا. تو گویا دونوں کا خلافت سے تعلق بنا. اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں کو روحانیت کے لیے، علمی تربیت کے لیے امت کی قبول کیا، ادھر سے سائڈ پہ کیا. اب کون آنے والے ہیں؟ امام مہدی. وہ کب آئیں گے، کس وقت آئیں گے، صحیح وقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے، اور حسن حسین دونوں میں سے حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. سادات ہوں گے، حسنی سادات میں سے ہوں گے. اور جب یہ آئیں گے تو یہ امت کے اختلاف کو ختم کر دیں گے. ان کے آنے سے امت ایک ان کے اوپر جمع ہو جائے گی. آج ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس بہت ساری قوتیں موجود ہیں، پیسہ موجود ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اگر کوئی نہیں ہے تو ایک ایسی شخصیت نہیں ہے جس پہ امت جمع ہو جائے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے. اب وہ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نے چنا. وہ پیچھے قربانیاں تو ہیں، لیکن آگے پھر اللہ رب العزت نے ان قربانیوں کو لیتے بھی خود ہیں، پھر عطا بھی خود فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ سلسلہ جاری فرمایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے انتہائی مقبول بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے. تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ اپنے رابطے اور تعلق کو بڑھائیں. اب کل کیا ہوا، میں بیٹھا ہوا تھا تو کل رات کو جو میرا تجارت کے اوپر بیان تھا نا، تو اس میں مینجمنٹ سائنسز اس کا ٹاپک تھا، انتظام اور یہ ساری چیزیں. تو ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آج مینجمنٹ سائنسز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ مثالیں دی جاتی ہیں. تو حیران بھی ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اے آئی سے ایک سوال پوچھا، اس میں لکھ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی مینجمنٹ کیسی تھی. اس طرح کا کوئی سوال انہوں نے لکھ دیا. ادھر سے جناب پوری تحریر آ گئی، 10 پوائنٹس آ گئے، اور اس کے بعد نیچے آگے اس کی تفصیلات مزید بھی آ گئی. تو جب اے آئی کو اس نظر سے دیکھا، مجھے دکھایا، تو مجھے بڑا اچھا لگا. سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو بڑا مطلب منٹوں کے اندر پوری محنت سامنے آ جاتی ہے. تو بڑا اچھا لگا کہ کم سے کم وقت میں آپ کو چیز مل گئی. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ تو ہے، لیکن نیگیٹو کتنا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. وہ کیسے؟ ہمارے بڑوں میں ہمارے والد صاحب ہیں، چچا ہیں، اور خاندان کے جو بڑے ہیں، شروع میں کیلکولیٹر کا اتنا رواج نہیں ہوتا تھا، آج سے 40-50 سال پہلے. تو یہ لوگ جب بل بناتے، کیلکولیشن کرتے، تو بڑی بڑی کیلکولیشن دماغ سے کر لیا کرتے تھے. 1 انی سے 2 انی بنانا، 2 انی سے 54 انی بنانا، پھر روپیہ بنانا، 64 پیسے کا روپیہ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ تفصیل، 16 آنے اور اتنے آنے. وہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا جب ابو بتاتے ہیں، دماغی کام نہیں کرتا. کہتے ہیں جی کیلکولیٹر لائیں، اس کو اسے ضرب دیں، نکالیں اور کام ختم. اتنا دماغ کہاں سے لگائیں کہ کیلکولیشن دماغ سے کریں؟ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بغیر کیلکولیٹر کے ریاضی کو، میتھ کو سیکھا، اور دماغ آج تک اسی طرح جو بچپن میں وہ کام کر رہے. ہم نے تو کیلکولیٹر کی زبان سیکھی، ہم سے وہ ہوتا ہی نہیں. اس سے کیا ہوا کہ جس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے دماغ نے بھی اس کو چھوڑ دیا. اب ہم اس کے محتاج ہو گئے. اب اگر ہم خدا نخواستہ ٹوٹلی دین کے معاملے میں اے آئی کے محتاج اگر ہو گئے، جس کا خطرہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ ہم دین کے نظریے سے بھی چلے جائیں گے. دین کے بارے میں حق اور غلط کی پہچان، اس سے بھی محروم رہ جائیں گے. تو جہاں اس کے فائدے بہت ہیں،
وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. ان نقصانات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اے آئی کو استعمال کرنا، چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنا، یہ تو حرام نہیں، اس کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن اپنے آپ کو، نظریے کو ٹھیک رکھنا، اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھنا، اپنے سوچ کو ٹھیک رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح آج ہم کیلکولیٹر کے بغیر ہمارا دماغ کیلکولیشن نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد پھر اس کے بہت زیادہ استعمال سے ہم اسی کے محتاج ہو کے رہ جائیں. جیسے آج بہت سارے لوگ گوگل سے چیزیں پوچھ لیتے، وہ کہتے ہیں علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، گوگل سے جواب مل جاتا. تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن گوگل کے بارے میں جو فیصلہ جہاں جائے گا تو اس کے مقتدی بھی پھر وہیں نہ چلے جائیں. غور کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ہر طریقے سے دشمن ہیں، پاکستان کے اوپر، مسلمان ممالک کے اوپر ہر طرف سے پابندیاں ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں ہیں، مسلمانوں کو وہ ہر طرف سے مار رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے ہمارے عقیدے کو اور ہمارے دماغ کو نہ لے لیں؟ تو تمام تر صورتحال میں ہمیں علماء سے، نیک لوگوں سے رابطے میں رہنا، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا. ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں مضبوط نظریاتی مسلمان بن کے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہر چیز کو چھوڑ کر اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگے تو پھر تو جہاں وہ لے جائیں گے پھر وہاں جانے والے چلے جائیں گے. اپنی نہ سوچ رہے گی، نہ اپنی کوئی بات رہے گی، اور حقیقت سے دوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ابھی کچھ وقت ہے، کسی نے کوئی سوال کرنا ہو کسی حوالے سے. بعد میں تو مکہ مکرمہ میں حجاج بن یوسف. وہ عراق میں ہیں، وہ سعودی عرب میں ہیں، تو ایسے ساتھ ساتھ تو مجھے نہیں پتا، کئی 100 کلومیٹر ہوگا، اتنا قریب نہیں ہے. اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں اور دین کا پیغام پہنچائیں. کوئی اور ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی، جیسے فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں، تو ہم ان کا اچھا استعمال کریں. اس سے ہم دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور ان کے غلط اور گناہ والے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. چلیں جی توبہ کے کلمات پڑھیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. ان 6 چیزوں کو پابندی سے کرنے سے پوری شریعت پر چلنا آسان ہوتا چلا جائے گا، اور جب دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی تو گناہوں کا چھوڑنا خود بخود آسان ہو جائے گا. پہلی چیز ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام
چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو ہو تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، یہ ایک وہ تعداد بتائی گئی ہے جو ایک مناسب تعداد ہے. باقی جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا. ابتدا میں پورا نہ ہو سکے کم صحیح، لیکن کرتے رہیں، ناغہ نہ ہو. جو مستقل استغفار کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی دعا قبول ہو ہی جاتی ہے. جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے رحمت کھل کے آتی ہے. دوسری چیز ہے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ بھی صبح شام 100 مرتبہ. اور جو یہ ہم درود شریف بتاتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا، اس میں اہل بیت کے اوپر درود خود بخود ہے. ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی تو ہم سب نے اہل بیت پہ درود بھیجا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ تم پر درود پڑھے بغیر تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی. ہم نماز میں کون سا درود شریف پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد آ گئے، اہل بیت کا ذکر ہو گیا، ان پہ درود ہو گیا. تو خیر، تو جو یہ والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، نبی علیہ السلام پر بھی اور اہل بیت پر بھی. ہمارے مشائخ یہ والا درود پڑھتے ہیں. تو استغفار 100 مرتبہ صبح شام، درود شریف 100 مرتبہ صبح شام، زیادہ تو جتنا ہو جائے بہت اچھا. تیسری چیز، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت. 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، لیکن روز ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم فیس بک کا پیج روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج نہ کھولیں. کوشش کریں کہ ہر روز 1 سپارہ ہو کے ہر مہینے ایک قرآن پاک مکمل ہو، ہر مہینے قرآن پاک مکمل ہو. صحابہ کرام کی تلاوت قرآن پاک کی ترتیب کیا تھی؟ بعض احباب 3 دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیتے، بعض 7 دن میں کر لیتے، بعض 10 دن میں کر لیتے. تو اکثر تو ایسے تھے، کچھ 1 مہینے والے تھے، اور بعض تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں روزانہ والے بھی تھے. تو قرآن مجید سے تعلق ہم اپنا بڑھائیں، روز تلاوت کریں. 3 چیزیں ہو گئی، درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن پاک. چوتھی چیز وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا. قرآن مجید کے اندر آتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے کہ جنہیں خرید و فروخت، یہ بازار میں بیٹھے ہوئے اور خرید و فروخت ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی. تو یہ کیفیت ہمیں مل سکتی ہے جب اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، تو ہر کلمہ پڑھنے والا اس کیفیت کو حاصل کر سکتا ہے. کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت دل کا ایک دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جڑ جائے، اسے کہتے ہیں وقوف قلبی. یہ ملے گا، مراقبہ الگ چیز ہے، وقوف قلبی الگ چیز ہے. وقوف قلبی ملے گا کیسے؟ فکر سے، دعاؤں سے، ہمت سے. اور جو موقع محل کی دعائیں ہیں نا، کھانا کھانے سے پہلے، بعد سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، گھر میں داخل ہونے کے بعد، نکلنے کے بعد، گاڑی کی سواری کی، جو بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو مانگتے رہنا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور جتنی دعائیں ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہمارا بڑھ رہا ہوتا ہے، تعلق بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ وقوف قلبی کے لیے بڑی مددگار ہیں یہ دعائیں. اور وقوف قلبی کو سمجھنا ہو تو ایک مثال ہے. وہ مثال یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں، اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد ایک جا رہا تھا، دوسرے نے کہا، چھوٹے نے، کہ آپ آفس جا رہے ہیں؟ میں بس تھوڑی دیر میں نکل رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد میں نے انٹرویو کے لیے پیش ہونا ہے، تو اتنے بجے میرا انٹرویو ہے، دعا کیجیے گا. تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھو جب انٹرویو دینا تو اس کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے، سمجھاتا ہے ایسے بات کرنا ہے، ایسے نہ کرنا ہے، اور کچھ اپنی طرف سے ٹپس دے کے دعا کر کے چلا جاتا ہے. اب یہ بڑا اپنے آفس میں پہنچ گیا، جا کے اس نے اپنے سارے کام دیکھے، ڈاک دیکھی، کولیگ سے ملا، باس سے ملا، زور پڑی، اثر پڑی، اپنے سارے کاموں کو کرتا ہوا، پر کھانا بھی کھایا، اور پھر گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا گھر میں جب آیا شام کو 6 بجے تو چھوٹا بھائی سامنے بیٹھا ہوا تھا. وہ تو انٹرویو دینے گیا تھا، واپس آ گیا تھا، یہ تو اپنے پوری روٹین میں تھا اپنے دن کی. اس شام کو جب واپس آیا، چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا، تو بڑے نے کیا کہا؟ السلام علیکم.
سلام کیا اور کہا کہ کیا بنا تمہارے انٹرویو کا؟ سارا دن تمہارے خیال میں رہا، سارا وقت تمہارے خیال رہا۔ اب وہ گھر سے نکل کے ڈرائیو کر کے آفس پہنچا، گاڑی پارک کی، سارے اپنے کام کیے، رات کو پہنچا، کہتا سارا وقت تمہارے خیال میں رہا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو جاتا نا، بندہ کسی سے ایک خیال میں ہوتا ہے تو خیال جا نہیں رہا ہوتا اور دوسرا کام بھی کر رہا ہوتا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کا خیال دنیا کی کسی بات پہ، چیز پر اٹک سکتا ہے، رک سکتا ہے، تو اللہ کی یاد میں بھی رک سکتا ہے۔ فکر کر کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں وقوف قلبی۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، یہ خیال کر کے انسان بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ زبان سے نہیں کہلوانا، یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، جیسے دل کی کیسٹ اللہ اللہ بول رہی ہے اور میں خیال کے کانوں سے سن رہا ہوں۔ روزانہ 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام، اگر مراقبے کی پابندی ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے بڑی برکتیں ملتی ہیں، زندگی میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، ڈپریشن دور ہو جاتی ہے۔ چند دن پہلے کوئی خاتون کو بچی بیت ہوئی اور اسٹوڈنٹ ہے کہیں کی، تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں یہ مراقبے کرتی ہوں۔ میں نے تو نہیں سنے ہوئے تھے، اس نے بھیجے۔ میں نے اس کو جب پڑھا تو پھر ہمارے ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں، آج بھی آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو بھیجا، میں نے کہا جی یہ مراقبے کیا ہیں؟ تو انہوں نے پھر اس کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ مجھے بتایا کہ بھئی یہ مراقبے جو ہیں یہ ذہن کے اور فکر کے مراقبے ہیں، جس کا تعلق انسان کی سوچ اور نفسیات سے ہے، اور جو مشائخ مراقبہ کرواتے ہیں اس کا تعلق قلب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ تو مراقبے تو آج کافر بھی کرا رہے ہیں، غیر مسلم بھی کرا رہے ہیں، لیکن ان کا تعلق دماغ کے ساتھ زیادہ ہے، ہماری جسمانی قوتوں کے ساتھ زیادہ ہے، لیکن جو مشائخ بتاتے ہیں ہماری روحانی قوتوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق۔ خیر اس میں جتنے فوائد لکھے ہوئے تھے نا، بہت، اس کے انداز بھی لکھے ہوئے تھے، وہ میں بتا نہیں رہا ابھی، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اسی پہ رہتے ہیں۔ تو بہت سارے فوائد لکھے ہوئے تھے۔ پھر جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ جناب وہ سارے کے سارے فوائد اسی مراقبے میں ملتے ہیں۔ ہاں مشائخ وہ ٹیکنیکل ٹرم یوز نہیں کرتے، وہ ٹیکنیکل لینگویج یوز نہیں کرتے، وہ اسٹائل نہیں دیتے، وہ سادہ سی بات کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جھک جاؤ بھائی۔ تو وہ ذرا سادگی ہوتی ہے، ادھر ذرا ایک، جیسے ہمارے ایک ساتھی ہیں، یہ 8-10 سال پرانی بات ہے، تو کہنے لگے کہ یہاں لاہور میں کسی جگہ مراقبے کا کوئی سینٹر بنا، وقتی کوئی ان کا تھا کہ اتنے دن کا مراقبہ ہوگا، تو کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، کون سے تھے، کہاں سے، امریکہ سے کہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اچھی خاصی جو ہے نا وہ فیس وصول کی، اور مراقبے میں بہت ساری چیزیں ان کو سکھائیں، اور آخر میں کہا لائٹ بند ہم کریں گے اور خاموشی ہوگی، اور ہر ایک کو ایک ساؤنڈ دے دی، کسی کو پنگ، کسی کو ٹنگ، کسی کو کوئی نہ کوئی ساؤنڈ دے دی کہ آپ نے یہی ٹنگ ٹنگ ہی کرتے رہنا، مثال دے رہا ہوں، کوئی تو ساؤنڈ دے دی کہ بس یہ کرنا ہے، اور سب کی آنکھیں بند کروا دیں، لائٹس آف ہو گئیں، 10-20 منٹ بعد کھولا، ہاں جی آپ نے کیا فیل کیا؟ جی مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ تو ہمارا جو مراقبہ نا ٹنگ پنگ والا نہیں ہے، یہ کوئی میوزیکل ساؤنڈ یا کسی خاص ساؤنڈ کا نہیں، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانا ہے، ڈائریکٹ معبود کے ساتھ تعلق۔ اور جب جس کا رب سے تعلق، اس کا پھر بے چینی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا رب سے تعلق پھر اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمیں بے چینی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ رب سے تعلق میں کہیں کمی ہے، ورنہ بے چینی نہ ہوتی۔ جیسے آپ کو کہا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیوں؟ کہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے سب سے انہوں نے بیعت کی، گویا وہ سارے ٹھیک تھے۔ تو جس کا تعلق اللہ سے ہے اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں، اور بے چینی ہے تو اس کا مطلب رب سے تعلق میں کمی ہے، وہ مراقبے سے پوری کریں۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ کیا ہے؟ بھئی جو آدمی جن سے بیعت ہے ان سے رابطے میں رہیں، آنا جانا رکھے اور رابطہ رکھے تو خیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جنہوں نے مجھ سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے تو بھئی میں تو سب کو منع کرتا ہوں کال نہیں کرنی،
میرا نمبر تو سب کے پاس ہی ہے تقریباً، جو مانگتا ہے مل جاتا ہے. کال نہیں کرنی، جو بات ہے بس واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ بھیج دیں، سن کے انشاءاللہ تعالیٰ جواب دے دوں گا. اب مجھے کتنی کثرت سے ہر طرف سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ 2 دن پہلے میں نے 27 گھنٹے کے لیے اپنا موبائل ہی بند کر دیا. گردن میں ادھر اتنی تکلیف، بیگم صاحبہ سے کبھی ونٹو جینو لگاؤں، کبھی کچھ کرواؤں، کبھی وہ گردن میری دبائیں، وہ والی نہیں، اچھی والی. تو لیکن اب بیگم کے ہاتھ میں گردن دے تو خطرہ تو ہو سکتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا کر لے، غصے میں بھی آ سکتی ہے، جذبات میں بھی آ سکتی ہے. خیر، اب موبائل پھر لوگوں کے رابطے بہت ہیں، تو سب کو میں ایک بات کہتا ہوں، کچھ تقریباً الحمدللہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی، لیکن کچھ پھر بھی ہیں جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں بھائی، وائس ریکارڈنگ بھیج کے سکون کر لیں، جواب آ جائے گا. وہ لکھنا اور پڑھا ہوا، اب وہ آنکھوں میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے، پھر آنکھوں میں جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر میں زیتون کا آئل وہ ڈلواتا ہوں، مرچیں لگتی ہیں پھر آنکھ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. تو بھائی مجھے آسانی اور راحت جو ہے نا وہ وائس ریکارڈنگ میں ہے. تو کیونکہ بہرحال میں ایک انسان ہوں نا، تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو بھئی یہ ہے معاملہ. تو ابھی تو 27 گھنٹے کے لیے بند کیا، ایسا نہ ہو کہ کسی دن 27 دن کے لیے بند کرنا پڑے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. لیکن ایک دن آئے گا جب یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، پھر 27 دن کی بات نہیں ہوگی، پھر یہ قیامت تک کے لیے بند ہوگا. اللہ عافیت رکھے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو اور ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، ان تمام چیزوں کے ضروری استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ناجائز، حرام اور غلط استعمال سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم پر رحمت کی دائمی نظر فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. یا اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما. مسلمانان عالم کو یا اللہ ان کی حمایت پر کھڑا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں غیروں کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین بیت اللہ شریف کی، مسجد نبی شریف کی بھی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ کی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین تمام دینی اداروں کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، دیندار لوگوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندگی ہے
ایمان، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ جب موت کا وقت آ جائے رب کریم ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ یا الہ العالمین ہم پر رحمت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین، یا اللہ کوئی دور سے آیا کوئی قریب سے آیا، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کے ایمان کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دلوں میں بہت سے تمنائیں آرزویں ہیں، اللہ سب عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ یا الہ العالمین جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، کاروباری پریشانیوں اور رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے وہ عزیز و قارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی کلی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کی آپ مغفرت فرما چکے ہیں ان کو قرب کے مزید اعلیٰ درجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب ہماری بھی موت کا وقت آئے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا اللہ محشر کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجئے، بغیر عذاب اور بغیر حساب ہمیں جنت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا رحمن۔ دو اعلانات ہیں۔ www.darsequran.com